عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے رمضان اور قرآن، یعنی اس کا ایک کنیکشن ہے، ایک ربط ہے، ایک کنیکٹیویٹی ہے ان دونوں کے درمیان، ایک رشتہ ہے رمضان اور قرآن کا۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین جل وعلا کی آخری کتاب، جو اس نے ہمارے آقا خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا، عربی زبان میں ہے اور الفاظ و معنی کا مجموعہ ہے اور تواتر سے ہمارے تک پہنچا ہے۔ 23 سال عرصہ تقریباً حضور علیہ السلام کے قلب مبارکہ پر اس کا نزول ہوا۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت اور پھر اس کے معانی اور اس پر عمل، تو دیکھیے کمال تو یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے، مراد بھی یہی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید نے دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب کو قبلہ شبیر بھائی ذکر کیا، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی جو نبوی ذمہ داری شبیر بھائی ذکر کی گئی، سب سے پہلی ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں سے ناظرے کی درستگی اور اس کے تلفظ کا طریقہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ باقاعدہ آپ کی زبانوں پر جاری کرتے ہیں، جس طرح اس کو پڑھنا ہے اور جس طرح اس کا ایکسنٹ ہے اور جس طرح اس کا لہجہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر اس کے معانی اور مفاہیم کے ساتھ تمہاری تربیت کے لیے تمہارے اندر سے خرافات، فسق ہے، بغض ہے، بدعات ہیں، شرک ہیں، کفر ہیں، کیونکہ قرآن ہے تو عربی زبان میں صحیح، اور اترا اہل عرب پر ہے، لیکن صحابہ اکرام ان آیات کو پوچھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں پہنچتے تھے۔ فاروق اعظم کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے کہ فاروق اعظم نے 11 سال سورہ بقرہ حضور علیہ السلام سے سیکھی۔ اب دیکھیے پھر اس کے بعد آپ کا ایک بڑا سرخ اونٹ تھا، اچھا، اس کو آپ نے ذبح کر کے اللہ رب العالمین کی راستے میں اس کی خیرات کی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مجھے اور آپ کو شبیر بھائی قرآن سمجھنے کے لیے کچھ عربی چاہیے ہوتی ہے، کچھ گرامر چاہیے ہوتی ہے، کچھ اس کے آداب چاہیے ہوتے ہیں،